وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ بہت ہی اہم ترین مسئلہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ پہلے تو الگ الگ مکتبہ فکر کے لوگوں کو فرض نماز کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ وہ اذکار پڑھتے، معوذات وغیرہ پڑھتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ پہ پھونکتے اور پھر جسم پہ اپنے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اب بعض اہل حدیث مسجدوں میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، المشروع للمسلم عقب الصلاة ان یأتی بالاذکار الثابتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتي تقال ادبار الصلوات۔ مسلمان کے لیے مشروع فرض نمازوں کے بعد تو یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذکار اور تسبیحات کیا کرتے تھے وہی کیا کرے، اور جہاں تک اپنے بدن پر پھونک مارنے کی بات ہے معوذات پڑھ کر یا قرآنی آیات پڑھ کر، تو یہ رقیہ کی صورت ہے۔ رقیہ یعنی دم کی ایک صورت ہے، شر اور بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف بیماری کی پوزیشن میں ایسا کیے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر کے اس مرض میں اپنے اوپر پھونکتے تھے جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر اور زبان سے ادا نہیں کر سکتے تو فلما ثقل كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسه لبركتها۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات پڑھتی اور دم کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی سے آپ کے جسم مبارک پر برکت کے لیے پھیرا کرتی تھی۔ تو یہ دم کی اور رقیہ کی ایک صورت ہے، لیکن نماز کے بعد ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ائمہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا ندری ما الذی یحمل هؤلاء المشار الیہم فی السؤال عن هذا الفعل۔ معلوم نہیں کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رقیہ کر رہے ہوں، دم کر رہے ہوں، آیت الکرسی پڑھ کر، معوذات پڑھ کر۔ اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، خاص طور سے جب کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ایسا پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو وقت ہے نماز کے بعد، غیر ان هذا المقام مقام انتہاء الصلاة، نماز کے فوراً بعد، لیس مقام رقیۃ راتبہ، ایسا نہیں ہے کہ نماز کا یہ حصہ ہو اور رقیہ کرنا ہی چاہیے، دم کرنا ہی چاہیے۔ انما هو مقام الاذکار المشروعہ عقب الصلاة، نماز کے بعد کے جو اذکار اور تسبیحات ہیں ان کا یہ وقت ہے، ان کا یہ وقت ہے۔ واعتیاد هذا الفعل بعد اذکار الصلاة، نماز کے اذکار اور تسبیحات کے بعد معوذات پڑھ کر کے پھونکنا اور اپنے جسم کو ملنا اور بٹن کھول کر کے سینے پر پھونکنا، یہ ولو علی سبیل رقیہ یجعل هذا الفعل بدعہ، یہ بدعت میں شمار ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت میں شمار ہے۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کے اور عادت بنا لیے ہیں، حالانکہ ایک ضرورت ہے اور ضرورت کے وقت کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے سر میں درد ہو گیا تو وہ معوذات پڑھ کر کے اور ہاتھ پر پھونکتا ہے اور ہاتھ کو ماتھے پر لے جاتا ہے، یہ درست ہے۔ لیکن فرض نماز کے بعد عادت بنا لینا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی، یا
اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو اپنے گھر میں جا کر کے دم کرے، لیکن مسجد میں اور وہ بھی فرض نمازوں کے بعد عادت بنانا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ جب مریض بھی ہو گئے، مرض الموت، مرض وفات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں شریک ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے کتاب و سنت کے ماننے والے، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والے کو تو بدعات سے کوسوں دور رہنا چاہیے اور اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، قیاس آرائی ایسی جگہ پہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذکار اور تسبیحات کیا کرتے تھے اور کبھی اس طرح سے اپنے اوپر دم نہیں کیے ہیں، تو کیا ہمیں روا ہے، ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اپنے اوپر فرض نماز کے بعد دم کریں؟